یپ جی بسم السلام اللہ الرحمن علیکم الرحیم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ جی جنید بسم بھائی. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میرا نام سردار جنید بہادر خان ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں علی رضا خرم. اور آج ایک مباحثے کا آغاز کیا جا رہا ہے جو کہ 3 ڈفرینٹ ٹائمنگز کے ساتھ کیا جائے گا آگے. اور یہ مباحثہ ہوگا کریشنزم ورسز ایوولوشن کے اوپر، یعنی کہ دنیا میں انسان اور دنیا میں دیگر مخلوقات کیا تخلیق ہو کے آئی ہیں یا وہ ارتقاء کرنے کے بعد ارتقاء کے ذریعے تخلیق ہوئی ہیں. اور ایک تخلیق کا طریقہ کار وہ ہے جس میں بت سازی ہے اور کوئی چیز اسپونٹینیسلی بنا دی جاتی ہے، اور دوسرا تخلیق کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس میں آپ ایک ارتقاء کے مناظر طے کر کے ایموبا سے ڈیولپ کرتے ہوئے فرام اوز ٹو آج ہیوموسیپین تک پہنچے ہیں. یہ ایک پورا انسان کا ارتقاء کا سفر ہے. ان دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوگی. میں سردار جنید اس کو ماڈریٹ کروں گا. میرا خود ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک وکیل ہوں پیشے سے، اور ساتھ میں نے بائیو ٹیکنالوجی جینیٹکس میں آنرز کر رکھا ہے، یعنی کہ جینیٹکس اور ایوولوشن کے حوالے سے بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ اور لاء کے حوالے سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور میرے ساتھ علی رضا خرم موجود ہیں جو کہ آپ کو اپنا تعارف بھی کروائیں گے، اور ساتھ میں ہمارے مقررین جو آج کے اس شو کے اندر گفتگو کریں گے ان کا بھی تعارف کروائیں گے. تو اوور ٹو یو علی رضا خرم صاحب. جی بہت شکریہ جی. میں تمام ناظرین کو کیسر احمد راجہ صاحب کے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں علی رضا ایک ادنا سا ایک چھوٹا سا چینل میرا بھی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر اسلامک اویکننگ کے نام سے، اور ارشاد راز سے الحمدللہ اسلام کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مختلف چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، مختلف آئیڈیالوجیز، اور اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں. اور آج اس وقت میں موجود ہوں آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ اس وقت سردار جنید بہادر خان صاحب موجود ہیں. آج کی ڈیبیٹ جو ہے کریشن ورسز ایوولوشن، اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہونے کو جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک کیسر احمد راجہ صاحب بھی موجود ہوں گے اور اویس بھائی بھی موجود ہوں گے. تو یہ گفتگو کا جو سینیریو ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. جیسا کہ سردار جنید احمد بھائی نے بھی فرمایا کہ کریشن ورسز ایوولوشن کے اندر انہوں نے مختصر سی ایک ڈیفینیشن دی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کریشن جو ہے، خیر وہ تو ہمارے ڈیبیٹرز اس پہ گفتگو بہتر کریں گے، ٹاپک تو یہی ہے کریشن ورسز ایوولوشن. تو کریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے جو ایوولوشن کے کچھ مراحل ہیں جیسے کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں کائنات کے اندر. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو 9 ماہ کا جو پیریڈ ہے وہ ایوولوشن کا پروسیس وہ موجود ہے، تو اس کے پیچھے کریٹر بھی موجود ہے. تو جو کریٹر والے نظریہ رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہے وہ دفعتاً اسی طرح ایک دم جو ہے خدا نے تخلیق کر کے کوئی مخلوق سامنے رکھ دی. خیر یہ اس کے اوپر ہماری سیر اصل گفتگو کیسر احمد راجہ صاحب اور اویس بھیا کے ضرور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کیسر احمد راجہ صاحب کو میں ویلکم کروں گا تاکہ میں اس کے بعد اسکرین شیئر کر کے آپ کے سامنے پوری گفتگو کا فارمیٹ رکھ سکوں کہ ہماری گفتگو یہ جو ہے 3 حصوں کے اندر تقسیم ہوگی. میں ویلکم کرتا ہوں جی کیسر احمد راجہ صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسر احمد راجہ صاحب. آپ ہاں میوٹ ہوئے آج میں آج کیسر میری صاحب. کیسر بھائی آپ میوٹ ہیں پہلے اور سکرین کائنڈلی شیئر کر دیجیے گا. جی بہت شکریہ آپ راجہ صاحب، دوبارہ سکرین سلام شیئر کہہ کر دیجیے. دیجیے. جی سکرین شیئر کر دیجیے گا تاکہ میں ذرا پبلک کو بتا سکوں کہ کس طریقے سے اس پروگرام کو ہم لے کے چلیں گے اور یہ ڈیبیٹ کس انداز سے یہ مباحثہ ہوگا. تو میں آج اس سے پہلے اویس اقبال صاحب کو ایڈ کر دوں میں. جی اویس اقبال صاحب کو ایڈ کر لیجیے. جی آپ اویس ان کو بھائی بھی ہمارے ساتھ آپ ان موجود کو ہیں. ہاں جی آپ ان کو اویس ویلکم کرنے وہ آ گئے ہیں. جی ویلکم جی. اویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے صاحب، کیا حال ہے؟ جنید اور علی آپ کیسے ہیں؟ زبردست جی، بہترین، سب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی اللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ٹھاک. ہمارے ساتھ دونوں ڈیبیٹر اس وقت موجود ہیں اور دونوں ماڈریٹر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس گفتگو کا جو پیٹرن ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. آج 3 تاریخ کو 3 نومبر کو یہ ڈیبیٹ جو پہلا اس کا سیشن ہے آج ہو رہا ہے. اس ڈیبیٹ کے ٹوٹل 3 حصے ہوں گے اور دوسرا اگلا مرحلہ جو ہوگا اس گفتگو کا وہ 10 نومبر کو ہوگا، اور تیسرا مرحلہ اور فائنل مرحلہ جو اس کا ہے وہ 17 نومبر کو ہوگا. اس کے اوپر ڈیٹ میں تھوڑی سی لکھنے میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر کے دوبارہ سے اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ 5 منٹ پہلے جو ہے وہ ماڈریٹرز لیں گے جو کہ ہم دونوں بھائی جنید بھائی اور میں
لیں گے ایکسپلین کرنے کے لیے ٹاپک کو، وہ آپ کے سامنے ہم نے کر دیا کہ کریشن ورسز ایوولوشن ہے، اور اس کے اوپر ہمارے دو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی اپنی فیلڈ میں ان کا اپنا اپنا نام ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کیسر احمد راجہ صاحب یا اویس بھائی کسی تعارف کے محتاج ہیں، بالکل ان کی اپنی اپنی فیلڈ کے اندر مہارت جو ہے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی گفتگو سے ہم محظوظ ہوں گے۔ قبل اس سے کہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ پیٹرن کیا ہوگا آج کی ڈیبیٹ کے حوالے سے، مختصر سے وقت میں گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ کمنٹ سیکشن میں خصوصاً ہمارے بھائی جو ہیں، بجائے یہ کہ آپس میں کوئی مباحثہ کریں، جو مباحثہ یہاں ہونے والا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے سود مند ہوگا، اس کے اوپر توجہ کی جائے، نہ کہ وہاں پر کمنٹ سیکشن میں ایک الگ سے مباحثہ شروع کر لیا جائے۔ تو آج کے فارمیٹ میں پہلے جو ہیں وہ اویس اقبال بھائی کو ٹائم دیا جائے گا کہ وہ اپنا مین آرگومنٹ جو ہے وہ رکھ سکیں، اس کا میکسیمم ٹائم 25 منٹ ہے۔ اگر اس سے پہلے اویس بھائی ختم کرنا چاہیں یا راجہ صاحب ختم کرنا چاہیں تو 25 منٹ میکسیمم ہے۔ ہاں یہ کہ اگر کسی کو لگتا ہے کسی بھائی کو کہ اس کو مزید 2-4 منٹ کی ضرورت ہے تو وہ دیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے حصے میں 25 منٹ کے بعد کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے مین آرگومنٹس رکھیں گے، اور اس کے بعد ماڈریٹر جو ہیں آج کی جو گفتگو ہے اور پھر سے ایک دفعہ اناؤنس کریں گے کہ نیکسٹ جو ڈیبیٹ کا اگلا حصہ ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا اور وہ کب ہوگی، اس کے اوپر ہم کنکلوڈ کر کے اس گفتگو کو آج یہاں پر ختم کر اچھا، دیں گے۔ میں ایک درخواست کروں گا کہ علی صاحب آپ کی تصویر نظر نہیں آ رہی مجھے۔ جی تصویر چاہتے ہیں تو لیں جی، تصویر آ گئی جی سر، ٹھیک ہے جی جی علی صاحب تصویر ٹھیک ہو، سے اجتناب برت رہے تھے، آپ نے نہیں کروانی چاہیے تھی۔ اچھا اس میں نہیں کوئی چونکہ ہم نے آلریڈی 7 منٹ لے لیے ہیں، مگر میں ایک بات اور اضافہ آپ سب حضرات کو بتا جی دوں جو کہ ہماری آج کی بحث سننا چاہتے ہیں۔ آپ کامنٹ سیکشن کے اندر آپ بھی سوالات کو رکھ سکتے ہیں، چونکہ ہمارے دونوں جو مقررین ہیں وہ کامنٹ سیکشن کو خود بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ تو 25 منٹ کا وقت ہے، دورانیے کے اندر کوئی اگر ایسی بات ہے جس کو آپ نے بیک وقت ہی سامنے اجاگر کرنا چاہتے تو آپ اس وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے سوال جو آپ کا سلسلہ دوسرے تیسرے سیشن میں جا کے ہوگا۔ ہمارے جو آج کے دونوں مقررین ہیں آپ کے سامنے ایک لائن آف آرگیومنٹس ڈرا کریں گے کہ مندرجہ ذیل چیزوں کو لے کر یہ اپنے اپنے موقف کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو آپ لائن آف آرگیومنٹس ان کے دیکھیں گے ان کے بعد ہم دونوں ماڈریٹر اپنی طرف سے جو ناقص رائے کے اندر جو جہالت ہمیں پتہ ہے اس کے مطابق ایک کنکلوژن ڈرا کرنے کی ہم کوشش کر لیں گے۔ جو ان کے آرگیومنٹس ہیں اپنی طرف سے کہانی بالکل کوئی نہیں، اور پھر کیا ہوگا کہ انہی لائن آف آرگیومنٹس کے اوپر جو اگلا 10 تاریخ کی ڈیبیٹ ہے اور پھر 17 تاریخ کی ڈیبیٹ ہے، یعنی کہ ایک سلسلہ ہے جس کو شروع کرنا ہے، اور آپ کے پاس بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوگا کہ ڈیورنگ دس ٹائم اس ڈیبیٹ کے بعد سے لے کے اگلی ڈیبیٹ تک you will be able to get more information online through different books کے جس کے ذریعے آپ باتوں کو کنسلٹ کر کے زیادہ بہتر طریقے سے بحث کو سمجھ سکتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لیتے، over to you اویس اقبال صاحب to start this debate today۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر آج انوائٹ کیا۔ بہت بہت شکریہ کیسر راجہ صاحب، علی رضا خرم صاحب اور سردار جنید۔ آج ہماری جو ڈیبیٹ ہے اس کا یہ ٹاپک ہے کہ کریشنزم ورسز ایوولوشن، کیونکہ اس دنیا میں انسان کی تخلیق کے دو بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں، جس میں ایک کریشن ہے اور ایک ایوولوشن ہے۔ زیادہ تر جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی آسمانی خدا کی ایک اسپیشل مخلوق ہے، اور اس کو ایک بہت ہی علیحدہ طریقے سے بقیہ جو مخلوقات عالم ہیں ان سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جو ایوولوشنسٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک یونیورسل کامن انسیسٹر تھا تمام لیونگ بینگز کا، تقریباً 3 ارب 80 کروڑ سال پہلے، اور اس یونیورسل کامن انسیسٹر کے تھرو جو اس وقت زمین کے اوپر تمام جو جاندار ہیں جن کے اندر ہمارے پاس پلانٹس ہیں اور اینیملز ہیں وہ ایوالو ہوئے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اینیمل کنگڈم کا حصہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو کریشنسٹس ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان خدا کی کوئی اسپیشل تخلیق ہے، ان کے اندر بھی اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ارتقا جو ہے وہ صحیح ہے یا درست۔ مجھے پتا ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب اپنی پریویس ڈیبیٹس میں میں نے زیادہ ڈیٹیل سے تو نہیں فالو کیا، لیکن خاص طور پر ان مغربی سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں
کچھ سائنٹیفک میگزینس کے اندر سے کہ جو کہ ایوولوشن کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، لیکن راجہ صاحب یہ نہیں بتاتے کہ جو لوگ ایوولوشن کے اوپر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں اور وہ اعتراض مناسب بھی ہیں، مجھے ان اعتراضات سے کوئی اتنا خاص اختلاف نہیں ہے، لیکن راجہ صاحب کی تمام تر ڈیبیٹس سننے کے باوجود بھی میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ ان مغربی سائنسدانوں کے نزدیک اول تو وہ اپنی فیلڈ کے ورقہ بن نوفل ہیں جو کہ بتا تو دیتے ہیں، کسی بات کو انڈورس تو کر دیتے ہیں لیکن خود اس کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہومو سیپین کی جو سپیشیز ہے وہ پلانٹ ارتھ پر کس طرح سے نمودار ہوئی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان کا یا عالم اسلام کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ ایوولوشن کے اوپر، ارتقاء کے اوپر ایک رائے نہیں رکھتا، ایک منقسم رائے رکھتا ہے۔ اچھا، اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک اسپیشل تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب کے ذریعے انسان کو مخاطب کر کے اپنا حتمی پیغام بھی انسانوں تک پہنچا دیا ہے، تو پھر اس الہامی دانش کے نتیجے میں جو علماء پیدا ہوتے ہیں ان کی رائے بھی ایک ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسانی عقل ہے وہ چونکہ ناقص ہے اور ہر انسان کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الہامی دانش کی ایک حتمی انٹرپریٹیشن موجود نہیں ہے، اور خود جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی ارتقاء کے صحیح یا غلط ہونے کے اوپر منقسم ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے شیر علی صاحب کو بنو کے اندر باقاعدہ مولویوں کی جانب سے مجبور کیا گیا کہ آپ کہیں کہ نظریہ ارتقاء غلط ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کی جانب سے گلیلیو کو مجبور کیا گیا کہ آپ کہیں کہ جو زمین ہے اس کے گرد سورج گھومتا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ جو ایک بڑی مشہور فلم تھی ہالی ووڈ کی انہیرٹ دا ونڈ، اس میں ایک امریکی ریاست ٹینیسی کے اندر باقاعدہ 1925 کی دہائی میں ایک بایولوجی ٹیچر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے نظریہ ارتقاء کیوں پڑھایا ہے۔ اچھا، نظریہ ارتقاء کے اوپر مذہبی طبقے کی جانب سے باقاعدہ ایک قسم کی زور زبردستی کی جاتی ہے جہاں بھی مذہبی لوگوں کو اقتدار ملتا ہے۔ خیر، اس وقت یہ میری ڈیبیٹ کا فوٹے نہیں ہے۔ اب میں راجہ صاحب اور سردار جنید، علی رضا خرم اور اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جو 8 بلین ہومو سیپینز ہیں وہ کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کیسے آئے، اس کے اوپر 2 بڑی آراء ہیں، ایک ہے کریشنزم اور ایک ہے ایوولوشن۔ جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اسپیشل مخلوق کے طور پر کریٹ کیا، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو لائف ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایوالو ہوئی۔ تو میں اس ڈیبیٹ کے اندر یہ کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے، کیونکہ جو پہلا نظریہ پیش کیا گیا ہے انسانوں کی تخلیق کا وہ کریشنزم ہے، ٹھیک ہے، ایوولوشن از مچ نیور کانسیپٹ دین کریشن، تو میں پہلے یہ کوشش کروں گا کہ کریشنزم کے اوپر اپنے سوالات اٹھاؤں کہ کریشنزم کس طرح سے غلط ہے، اور پھر اس کے بعد ایوولوشن کے حق میں دلائل دوں کہ ایوولوشن جو ہے وہ کس طرح سے درست ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کریشنزم کی جانب ہم آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں غامدی صاحب کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیا کرتا تھا تو ایک وہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتے تھے، ظاہر ان کو کٹ ٹو سائز بھی کرنا ہوتا تھا اور کٹ ٹو ایجنڈا بھی کرنا ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے جنید اور علی، میں نے غامدی صاحب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ تو غامدی صاحب نے ایک ٹپیکل ملا کی طرح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کن فیکون۔ تو میں نے پوچھا غامدی صاحب عربی میں کہا تھا؟ تو نا آڈینس جو بیٹھی تھی وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اور غامدی صاحب بھی باقاعدہ جھینپ گئے۔ میں نے کہا غامدی صاحب خدا کا خوف کریں کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک عدم میں بیٹھا ہوا خدا اس کائنات کو وجود میں لیتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے، اگر اس کی کوئی زبان ہے، وہ شبد ادا کرتا ہے، اگر اس نے کوئی شبد ادا کیے، اور وہ ایک 1900 سال پرانی عربی زبان کے اندر وہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ بہرحال کریشنزم میں ایک جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ
کچھ مسلمان جو علماء ہیں وہ باقاعدہ ایوولوشن کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اور میرے پاس ان لوگوں کے باقاعدہ یہاں پر نام ہیں، جن میں کنار تسلیمان ہیں، جن میں محمد گیلان ہیں، جن میں ایک ترک عالم ہیں یاسر نوری ازترک ہیں، عدنان ابراہیم ہیں، اور پاکستان سے غلام احمد پرویز صاحب جو ہیں وہ بھی نظریہ ارتقا کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمان جو ہیں پریکٹسنگ مسلم ہیں. سردار جنید جو ہیں میں جانتا ہوں کہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہیں. ہی از اے فیتھفل پرسن بٹ اسٹل ایٹ دا سیم ٹائم ہی تھنکس دیٹ ایوولوشن از ناٹ رانگ. تو ایک ڈیوائن مذہب کے ماننے والے خود ایوولوشن کے صحیح اور غلط ہونے پر منقسم ہیں. اچھا، مجھے پتا ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب ممکنہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود سائنٹسٹ کے اندر بھی ایوولوشن کے حوالے سے متضاد آراء پائی جاتی ہیں. تو راجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ کے اس کے پاس کوئی ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے، سائنٹسٹ کے پاس کوئی الہامی دانش نہیں ہے، اور اسی لیے ان کے ہاں متضاد آراء بھی پائی جاتی ہیں. لیکن جو رائے جو ہے وہ ٹیسٹ آف ٹائم کے اوپر رہتی ہے، جو اپنے ایویڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو اسرٹن کرتی ہے، وہی رہتی ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2789. صحیح مسلم کی میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جو کریشنزم ہے وہ کتنا مضحکہ خیز ہے، جو کہ مذہبی کانسیپٹ ہے تخلیق کا، وہ کتنا مضحکہ خیز ہے. کیونکہ میری آڈینس صرف اس وقت پاکستان کے مسلمان نہیں ہیں، میری آڈینس اس وقت پلانٹ ارتھ کے اندر بسنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ مذہب کا جو تخلیق کا دعویٰ ہے وہ اپنے اندر کتنا مضحکہ خیز ہے. تو جناب صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2789 ہے اس کو میں باقاعدہ حرف بحرف آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی طرف سے ایک بھی لفظ ایڈ نہ کروں. اور وہ یہ ہے کہ سریح بن یونس اور ہارون بن عبداللہ نے مجھے حدیث بیان کی. دونوں نے کہا ہمیں حجاج بن محمد نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ابن جریح نے کہا مجھے اسماعیل بن امیہ نے ایوب بن خالد سے حدیث بیان کی. انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن رافع اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی یعنی زمین کو، بریکٹ میں لکھا ہے زمین کو، اس پلانٹ ارتھ کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو، ماؤنٹینز کو اتوار کے دن پیدا کیا، اور یہ سائملٹینیس کریشن کی بات کی جا رہی ہے. اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور اس کے بعد ناپسندیدہ چیزوں کو، یعنی جو چیزیں خدا کو پسند نہیں ہیں ان کو منگل کے دن پیدا کیا، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور اس کے بعد چوپایوں کو، ریپٹائلز کو جمعرات کے دن پھیلا دیا، اور سب مخلوقات کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر رات کے درمیان جمعے کی آخری ساعتوں تک پیدا کیا. یہ ہے مذہب کا نظریہ تخلیق. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ مذہب کا جو نظریہ تخلیق اتنا جو مضحکہ خیز ہے، اس کو کس طرح سے جو مسلم اپولوجسٹس ہیں وہ بھی ریکنسائل کرتے ہیں ماڈرن فائنڈنگ کے ساتھ. میرے آڈینس کو یہ بات شاید جان کر حیرت ہوگی کہ ہفتے کو 7 دنوں کے اندر قدیم مصریوں نے 2950 قبل از مسیح میں، یعنی تقریباً 5000 سال پہلے، قدیم مصریوں نے ہفتے کو 7 دنوں میں تقسیم کیا: سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے. اور اس کے بعد سے یہ مسلمانوں کے درمیان یہ کانسیپٹ آیا کہ جناب جمعے کا دن جو ہے متبرک ہے. یہودیوں میں یہ کانسیپٹ آیا کہ ہفتے کا دن متبرک ہے، اور کرسچنز نے کہا کہ جناب اتوار کا دن متبرک ہے، اور خدا کو یاد آیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن بنایا تھا. یہ صرف 5000 سال پہلے پرانی بات ہے. اور جو جیوگرافی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کی جو ایج ہے وہ، جس کے اوپر میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، وہ 4.54 بلین ایئرز ہے. یعنی ہم اس وقت 4 ارب
54 करोड़ साल पुराने प्लैनेट के ऊपर बैठे हैं, जिसमें से सिर्फ 5000 साल पहले कदीम मिस्रियों ने हफ्ते को 7 दिनों में तकसीम किया। और मैंने आपके सामने जो सही मुस्लिम की हदीस रखी है, जो कि एक मैसेंजर ऑफ गॉड की जानिब से कहा जा रहा है, वो आपके सामने है। अब नज़रिया तख्लीक की जो सबसे क्या कहते हैं अहम प्रोपोज़िशन है, वो ये है कि बाकायदा एक मट्टी के पुतले के अंदर बाकायदा रूह फूंकी गई और वो आदम कहलाए। और उसके बाद पता नहीं मट्टी ख़त्म हो गई थी कि क्या हो गया था, उसके बाद उनकी पसली को इस्तेमाल किया गया और वहाँ से 9 माह की या 18 साल की जो हव्वा है, उसे पैदा किया गया। वैसे तो अगर 9 माह की हव्वा को पैदा किया गया तो पाल पोस के बड़ा हुआ किया और फिर बाद में उनके साथ उन्होंने जिनसी ताल्लुक भी कायम किया। और अगर 18 साल की का पैदा किया गया तो कुछ पसली से निकलती हुई समझ नहीं आती कि अगर दोनों को बैक वक्त ही निकाल देते तो क्या फ़र्क पड़ता था। लेकिन बहरहाल जो माइथोलॉजी बनाने वाले हैं, उन्होंने औरत को मर्द से इंफीरियर साबित करना था, इसलिए उन्होंने मर्द की पसली से औरत को कहा। और उलमा ये कहते हैं कि औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया है, इसलिए वो ये नज़रिया तख्लीक है। ठीक है? उसके बाद अब मैंने ऊपर उन लोगों के हवाले आपको दिए, उन मुसलमान उलमा के जो नज़रिया इर्तिका को मिनोअन दुरुस्त समझते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो देवबंदी मुसलमान हैं, जो बरेलवी मुसलमान हैं, जो अहमदी मुसलमान हैं, वो सारे तख्लीक आदम को दुरुस्त समझते हैं इन इट्स एब्सोल्यूट टोटलिटी, कि बाकायदा आदम को तख्लीक किया गया और आदम से बाकायदा नस्ल इंसानी जो है, काबिल और हाबील की बहनों के साथ इंसेस्ट के ज़रिए शादियाँ होती थी और उसके बाद नस्ल इंसानी आगे बढ़ी। वैसे हमें उस इक्वेशन के अंदर किसी भी लड़की का नाम नज़र नहीं आता है। मैंने एक दफ़ा जियो टेलीविज़न पर प्रोग्राम करते हुए गामदी साहब से पूछा कि हज़रत आदम ज़बान कौन-सी बोलते थे? तो गामदी साहब ने कहने लगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हज़रत आदम कौन-सी ज़बान बोलते थे? तो मैंने कहा कि जब कोई कहानी बनाई जाती है ना, तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं और उसमें से एक लूप होल ये भी है कि आपको ज़बान का नाम नहीं पता कि वो कौन-सी ज़बान बोलते थे। तो आपको ये पता है कि काबिल ने हाबिल को मारा, आपको ये भी पता है कि काबिल पछताने लगा, आपको ये भी पता है कि कव्वे ने आकर काबिल को बताया कि इसको दफनाना कैसे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो ज़बान कौन-सी बोलते थे। और दूसरी बात ये है कि आपको ये भी नहीं पता कि हज़रत आदम अगर कोई थे, तो वो कब थे और कहाँ थे। एक 13th सेंचुरी के मुस्लिम जो सूफ़ी हैं इब्न अरबी, उन्होंने अपनी किताब फ़तूहात मक्किया के अंदर लिखा है, वो रकम तराज़ हैं कि मैं अपना खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था, तो मैंने अपने इल्म से पहचान लिया कि एक शख्स जो है वो जिन है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने आदम को देखा है? तो उस पर उसने जवाब दिया, कौन आदम? आदम तो कई थे। इसका मतलब ये है कि खुद मुसलमानों के अंदर जो है नज़रिया इर्तिका को लेकर और नज़रिया तख़लीक़ को लेकर अल्हामी हतमी दानिश की मौजूदगी में कोई हतमी राय नहीं पाई जाती। और जो प्लैनेट अर्थ जिस तरह से इवॉल्व हुआ, उस पर जिस तरह से बाकायदा ब्लू ग्रीन एल्जी की ऑक्सीडेशन के नतीजे में एटमॉस्फेयर बना, उसके बाद बाकायदा से हमारे पास एक एक्सप्लोजन हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, बाकायदा से एक चेन चलती है इवेंट्स की, उसके नतीजे में जो जानवर हैं और जो बाकायदा मखलूक़ात हैं, जो प्लांट्स हैं, वो प्लैनेट अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुए। तो जो एब्सोल्यूट क्रिएशन ऑफ गॉड है, वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा सवालात रखती है। मैं राजा साहब के आगे एक हम्बल क्वेश्चन ये भी रखना चाहता हूँ कि उन्होंने मैं इसलिए क्या कहते हैं जंप अप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पुरानी बातों को दोहराने का फ़ायदा कोई नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि राजा साहब अपने जो पहले मौक़िफ़ बयान कर चुके हैं, लोग भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन को उससे आगे बढ़ाया जाए। तो राजा साहब ने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन किया फॉसिल्स के हवाले से, गालिब कमाल साहब से जब गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस की जो होमो सेपियंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉसिल प्रूफ है, वो मांगा।
बिल्कुल ठीक बात है, वो मांगना चाहिए था। और हम ये भी बता देते हैं कि वो बाकायदा जो फॉसिल्स हैं वो किसी सिस्टम के तहत और किसी मैकेनिज्म के तहत नहीं बनते हैं, बाकायदा वो एसिड रेन की सॉइल के अंदर डिसॉल्व भी हो जाते हैं, और उनकी जो फॉसिलाइजेशन है वो एक रैंडम प्रोसेस के नतीजे में होती है। हमारे पास हर एक स्टेज के फॉसिल्स एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। तो कम से कम राजा साहब जब ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास इन जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस की होमो सेपियंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉसिल एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि राजा साहब ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस की मौजूदगी को प्लैनेट अर्थ पर तस्लीम कर रहे हैं। करेक्ट? इसका मतलब यह है कि अब उनका मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये स्पीशीज जो हैं ये तो एग्जिस्ट करते थे। अब मैं राजा साहब जब भी एड्रेस करेंगे मेरी बात को, तो मैं चाहूंगा कि वो इस बात का प्लीज डिस्टिंक्टली जवाब दीजिएगा कि अगर ऑस्ट्रेलोपैथिकस 4 मिलियन ईयर्स पहले, होमो हेबिलिस 2.8 मिलियन ईयर्स पहले और होमो इरेक्टस 1.8 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे, तो क्या ये एवोल्यूशन के नतीजे में एग्जिस्ट करते थे, उस स्टेज तक पहुंचे थे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, या ये भी खुदा की नामुकम्मल स्पेशल तख्लीक थे? क्योंकि क्रिएशनिज्म जो है वो एब्सोल्युटली बताता है कि होमो सेपियंस को खुदा ने खुदा होमो सेपियंस को इंसान ने एक डिस्टिंक्ट मखलूक के ऊपर तख्लीक किया। अब अजीब बात है कि जो आपने खुदा ने इंसान को, होमो सेपियन को एक डिस्टिंक्ट मखलूक के तौर पर तख्लीक किया, तो उससे जो क्या कहते हैं चिंपैंजीज का जो न्यूक्लियोसाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, जो उनकी डीएनए कॉम्पोजिशन है, वो 99% सिमिलर है। इस पर मुख्तलिफ आ रहा है 95% से लेकर 99.2% तक। तो जो एवोल्यूशन के नतीजे में स्पीशीज इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर इवॉल्व हो रही हैं, और जो खुदा की स्पेशल तख्लीक के नतीजे में मखलूक हम जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर इतनी जो डीएनए रिजेंबलेंस पाई जाती है, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक जैसा है, उनका एंडोक्राइन सिस्टम एक जैसा है, उनका क्रेनियल साइज एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करता है, और ख़ास तौर पर खुदा की जो लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम की जो दलील है, वो इंसानों के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जिनमें हमारे पास अपेंडिक्स है, जिनमें हमारे पास टेल बोन है, टॉन्सिल्स है, बॉडी हेयर है, विजडम टीथ हैं, मेल निपल्स हैं, उसके अलावा निकिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई है, एयर लोब्स है, एंड सो ऑन। जो हमारे अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की प्रेजेंस है, वो इस बात को साबित करती है कि इर्तका जो है वो गलत नहीं है। उसके बाद मैं राजा साहब से ये भी गुजारिश करूंगा कि मुझे कोई नजरिया इर्तका से कोई लगाव नहीं है, कोई इससे दिली हमदर्दी नहीं है। जिस तरह से साइंस पहले ईथर को रिजेक्ट कर चुकी है, मैं भी नजरिया इर्तका को एक सेकंड में रिजेक्ट करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज जानने में बहुत दिलचस्पी है कि जो एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स हैं, जिसके अंदर बाकायदा एक मॉलिक्यूलर क्लॉकिंग के जरिए आप बाकायदा प्रिसाइजली बता सकते हैं कि कितने मिलियन ईयर्स पहले इस स्पीशीज के साथ इसकी डाइवर्जेंस हुई थी, और आपको उसको कैलिब्रेट भी करना पड़ता है उस मॉलिक्यूलर क्लॉक को। और ठीक है, मैं एक बात फॉसिल्स के हवाले से भी कहना चाहूंगा, जो कि राजा साहब बिल्कुल सही डिमांड करते हैं कि हमारे पास तमाम फॉसिल्स का रिकॉर्ड नहीं है। तो एक कॉमन लोगों के लिए बाकायदा ये इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है, और मैं चाहूंगा कि इस जवाब से राजा साहब जो हैं डिबेट को आगे बढ़ाएं, ताकि हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले। कि एक बच्चे की 8वीं सालगिरह की तस्वीर है और एक बच्चे की 12वीं सालगिरह की तस्वीर है, लेकिन उस बच्चे की 9वीं, 10वीं और 11वीं सालगिरह की तस्वीर नहीं है, तो क्या वो बच्चा 12 साल का नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि आप एक पैटर्न जो है वो बाकायदा तौर पर इवॉल्व करते हैं, और साहिल के ऊपर अगर रेत के निशान हैं और कुछ अरसे के लिए वो रेत के निशान गायब होते हैं, और उसके बाद आगे जाकर वो रेत के निशान फिर नमूदार होते हैं, तो हम उससे एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ये रेत के निशान एक ही कॉन्टिन्यूटी का नतीजा है। तो मैं चाहूंगा कि राजा साहब जो हैं इस बात को भी एड्रेस करें कि किस तरह से फॉसिल्स की जो अदम मौजूदगी है, जो रेलेवेंट फॉसिल्स की अदम मौजूदगी है, वो नजरिया इर्तका के केस को कमजोर करती है। और नजरिया इर्तका तो एक इंसानी दानिश का अलंबरदार है ना,
آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سے الہامی دانش ہے. آپ کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک مٹی کے پتلے کے اندر باقاعدہ روح پھونکی اور اس کے نتیجے میں آدم کو پیدا کیا. تو آپ کو تو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ جو انسان ہے اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اگر ہم آگے چلیں تو میں راجہ صاحب سے یہ بھی جاننا چاہوں گا خاص طور پر اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ چلیں ٹھیک ہے جناب، انسانوں کو تو آپ نے ایک اسپیشل کیٹیگری کے اندر شامل کر لیا، اور انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسپیشل مخلوق کے طور پر اس پلانٹ ارتھ کے اوپر بھیج دیے گئے، اور ہماری جو ایگو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ ہم بھی اسی ارتقاء کا نتیجہ ہیں جس ارتقاء کا نتیجہ دیگر پلانٹس ہیں. تو راجہ صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا جب آپ ہمیں ایڈریس کر رہے ہوں گے کہ ایک جو چمپینزی ہے وہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کس طرح سے آیا، ایک ہاتھی کس طرح سے آیا، ایک گھوڑا کس طرح سے آیا، ایک کچھوا کس طرح سے آیا، ایک کبوتر کس طرح سے آیا، یعنی جو اینیمل کنگڈم کی جو ڈائیورسفیکیشن ہے کیا وہ بھی ایک اسپیشل تخلیق کا نتیجہ ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب جاننے کے اندر بہت دلچسپی ہے. اور یہ بات تو راجہ صاحب کو پتہ ہی ہوگی کہ اسلام جو ہے ایک 1400 سال پرانا مذہب ہے، اور اس اسلام کے بعد ایک سو کالڈ کریٹر نے باقاعدہ کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا بند کر دیا ہوا ہے. تو حضرت آدم کی جو ایج ہے، کیونکہ جو کرسچن اسکرپچرز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ تقریباً 4004 BC کے اندر 6000 سال پرانی ہے. اور کیا کہتے ہیں، آدم کو آپ نے کاشتکاری بھی سکھائی تھی، تو کاشتکاری کی عمر زمین پر 10,000 سال پرانی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آدم کی اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایج کیا ہے. نظریہ ارتقاء کے اوپر آپ کے جتنے اعتراضات ہیں وہ سیکنڈری ہیں. پہلا کیس آپ لوگوں کا ہے کہ آپ نے کریشنزم کو ڈیفینڈ کرنا ہے، کیونکہ کریشنزم کا دعویٰ ایوولوشن کے دعوے سے پرانا ہے. دیکھیں، ایک پرابلم یہ تھا کہ انسان اس پلانٹ ارتھ پر کیسے ہے. مذہبی لوگ پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ خدا کی ایک اسپیشل کریشن ہے. چارلس ڈارون اور مجھ جیسے بہکے ہوئے لوگ تو بہت بعد میں آئے اور انہوں نے آ کر ڈرتے ڈرتے کہا کہ نہیں جناب، یہ تو ہم ارتقاء کے نتیجے میں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایوالو ہوئے ہیں. تو پہلا جو کام مذہبی لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی کریشنزم کو ڈیفینڈ کریں اور اس کے بعد وہ ایوولوشن کے اوپر اٹیک کریں. ایوولوشن کے اندر اگر کوئی خامی ہے، اگر کوئی خوبی ہے، تو وہ کلیکٹیو الہامی دانش نہیں بلکہ کلیکٹیو انسانی دانش کا نتیجہ ہے. چلی کی یونیورسٹیز کے اندر، امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر، پاکستان کے اسکولوں کے اندر، انڈیا کی یونیورسٹیز کے اندر ایوولوشن کو ایز اے فیکٹ پڑھایا جاتا ہے. ایوولوشن کے اوپر کسی قسم کی ایکیڈمک سرکل کے اندر دو رائے ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. اور راجہ صاحب جو کہ میگزینز کے اندر سے باقاعدہ آرٹیکلز کے ایکسرپٹس کو بغیر کسی کنکلوژن کے حوالے دیا کرتے ہیں، وہ ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہوتی ہے. اور یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد جب تم وضو کی حالت میں نہ ہو تو وہ صرف اور صرف پہلی آیت جو ہے وہ ان میگزینز میں سے پکڑ کر کوٹ کر دیتے ہیں. تو مجھے راجہ صاحب سے یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ اس سے پہلے میں اپنے اوپننگ ریمارکس کے کنکلوژن کی جانب جاؤں، اور میں چاہوں گا کہ میں اپنا زیادہ وقت راجہ صاحب کو دوں تاکہ راجہ صاحب مجھے بتا سکیں کہ آپ جن مغربی سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں کہ جن کے نزدیک ارتقاء کے اندر یہ غلطیاں ہیں، یہ فوسل ریکارڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، تو اچھا ویس بھائی، میں معذرت چاہتا ہوں، انہی مغربی سائنسدانوں کے نزدیک پھر ہومو سیپینس اس پلانٹ ارتھ پر ویس بھائی آپ کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، آپ اپنی کنکلوژن دیجیے. جی اگر آپ مزید اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں 2-3 منٹ آپ لے سکتے ہیں. ویسے آپ کے 25 منٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے. میں نے اپنے اوپننگ مارکس دے دیے ہیں. جی آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ 4-5 لائنوں میں بتائیے کہ یہ. میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں راجہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نظریہ ارتقاء سے میری کسی قسم کی جذباتی وابستگی نہیں ہے. میں نظریہ ارتقاء کو ابھی بھی ڈسٹ بن کے اندر پھینکنے کو تیار ہوں، لیکن میرے پاس نظریہ ارتقاء سے بہتر کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ہم اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کس طرح سے نمودار ہوئے. اگر راجہ صاحب مجھے سمجھا سکیں کہ کس طرح سے ہومو سیپینس جو ہیں وہ دیگر سپیشیز کے ساتھ ریزمبل کرنے کے باوجود، ڈی این اے سملیرٹی کے باوجود، جینیٹک سملیرٹی کے باوجود ایک ڈسٹنکٹ سپیشیز کے اوپر اس پلانٹ ارتھ پر صرف کیا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان کے مٹی کے پتلے کے اندر
باقاعدہ ایک روح پھونکی گئی اور ہم آ گئے. تو یہ تو ایک چائلڈش اور مائتھولوجیکل ایکسپلینیشن ہے. آئی کنکلوڈ مائی ریمارکس. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے اویس بھائی، انہوں نے اپنے انداز سے اپنی بات کو رکھا. اب ہم کیسر احمد راجہ صاحب کو دعوت دیں گے کہ کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے آرگومنٹس جو ہیں، مین آرگومنٹس جو ہیں وہ رکھیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آج کی گفتگو کے اندر ہمارا یہ ڈیسائیڈ ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب کسی سوال کا جواب دیں گے. آج ٹائم اس لیے تھا کہ اپنا اپنا کیس بلڈ کر سکیں، اور وہ اویس بھائی نے کیا. آج راجہ صاحب جیسے مناسب سمجھیں. راجہ صاحب کے پاس بھی 25 منٹ ہیں، اگر 2-4 منٹ ایکسٹرا بھی راجہ صاحب لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. ہم کیسر احمد راجہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے آرگومنٹس رکھیں. جی ویلکم جی کیسر احمد راجہ صاحب. سوری، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ. مجھے ایک سیکنڈ مجھے اپنی پریزنٹیشن کر لینے دیجیے سامنے. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. مجھے بتائیے گا آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں راجہ صاحب شیئر نہیں ہو رہی اسکرین. شیئر نہیں ہو رہی. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. جی اب بتائیے. اب جی آپ کی بالکل ہو اسکرین رہی نظر آ ہے. رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. میں ایک سلائڈ چینج کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے گا چینج ہوئی آپ کے اینڈ پہ بھی؟ کیونکہ میں اپنی اسکرین جی اپنی دیکھ پا رہا. میں جی اسٹرکچر راجہ صاحب اس کا ہاں پہلے والی کا جی کریشن ورسز ٹھیک ہے. ایوولوشن. صحیح ہو گیا جی. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا. علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اویس صاحب فائنلی ڈبیٹ ہماری ہو ہی گئی ہے. بہت دفعہ یہ ٹلی اینڈ ہیئر وی آر. اچھا، ایک شکوے سے میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں رب نے کیوں ایسا لکھا ہے کہ ڈبیٹ میری ہوئی غالب کمال سے، تو غالب کمال صاحب نے چھوڑ ہی دیا ڈبیٹ کا رخ، اور وہ کراس ایگزامینیشن وغیرہ میں بھی سلائڈیں پڑھتے رہے. حارث سلطان سے ڈبیٹ ہوئی تو ایتھیسٹک مورالٹی پہ ڈبیٹ تھی. حارث سلطان نے ایتھیسٹک مورالٹی کو کنکلوڈ کر دیا ڈبیٹ کے شروع میں ہی کہ نہیں یہ ایتھیسٹک مورالٹی تو ہوتی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ابھی محروب معیز سے ڈبیٹ ہوئی تو بات تھی سیکولر اسٹیٹ کی. وہ مڈ وے چینج کر کے پوسٹ سیکولرزم پہ چلے گئے. یہ مجھے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کوئی بتائیے گا کہ ہمارے نصیب میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سارے آپ جیسے لوگ ہی ملتے ہیں. جیسے بھی آپ سے ڈبیٹ ہوئی تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ پیسے لیتے ہیں اس کتاب کو پڑھانے کے، سیشنز کا آپ چارج کرتے ہیں، وچ از یور ایبسولوٹ رائٹ. میں اس سے ایگری کرتا ہوں. تو میں امید کر رہا تھا کہ کچھ ایوولوشن کی ہمیں کوئی انٹریکسیز آپ بتائیں گے، کوئی ٹیکنیکل ڈیٹیل بتائیں گے، کوئی مولیکولر لیول پہ جا کے آپ بتائیں گے اس کی فلسافیکل جسٹیفیکیشن دیں گے، سائنٹیفک جسٹیفیکیشن دیں گے. لیکن یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس کہ آپ کیوں غلط سمجھتے ہیں، بندر کہاں سے آ گئے، یہ کیوں کیسے ہو گیا اور وہ کیسے ہو گیا. اور امیجن اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو زیادہ ٹائم آپ کا اس چیز پہ لگ گیا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. ویئرز ہماری ڈبیٹ اسلام پہ ہے ہی نہیں. ہماری ڈبیٹ تو ایک لاجیکل ایکسپلینیشن پہ ہے کہ جو ایگزسٹنس ہے لائف کی، اسپیشیز کی، اس کے بہتر ایکسپلینیشن ایوولوشن میں ہے یا کریشن میں ہے. دیٹس بیسیکلی واٹ وی آر ہیئر فار. بہرحال اپنے اس نصیب کا ماتم کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ واقعہ کیا ہے. اچھا، میں انٹروڈکشن کے طور پہ، علی میں آپ سلائڈ چینج کر رہا ہوں، اگر کہیں روکی تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا. سردار صاحب آپ بھی جی اسسٹ چینج کیجیے ہوگی گا. راجہ صاحب، ٹھیک ہے. چینج میرا ہوگی. جو تھینک یو جی. میرا جو اسٹرکچر ہے، میں انٹروڈکشن میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا، اس کے بعد میں ایوولوشن پہ بات کروں گا جس کے 2 حصے ہوں گے. ایک تو اس کی جو فلسافیکل پرابلمس ہیں وہ، اور اس کے بعد کچھ پریسائز سائنٹیفک پرابلمس اس کے کہ وہ کیا ہیں. اور اس کے بعد پھر 1-2 کویسچن کریشن پہ بات کر کے پھر 1-2 کویسچنز، اور کوشش کروں گا کہ 25 منٹ پہ سارا ختم ہو جائے. جہاں تک انٹروڈکشن کا تعلق ہے، دیکھیں پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ویو ایک دفعہ پھر کلیئر کر دوں. میں اپنی بہت سی پوڈ کاسٹس میں، بہت سی انٹرویوز میں بات کہہ چکا ہوں کہ میں ایوولوشن کو قطعی طور پہ غلط نہیں سمجھتا. جو اس کی اڈیپٹیشن ہے، جو اس کی انٹرا اسپیشیز ویریشنز ہیں، سائنٹیفکلی اسپیکنگ وہ آبزرویبل ہیں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی سین مائنڈڈ آدمی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، سوائے اس پارٹ کے کہ یہ سارے کا سارا ارریشنل، اسٹوکیسٹک، بائی چانس، ایکسیڈنٹل پروسیس ہے. اوبیسلی اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، تو اگر ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو پھر سائنٹیفک ایویڈنس کو ہی ہم سامنے رکھیں گے. چونکہ اس کا ہے نہیں، اس لیے اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میرا جو پرابلم ہے وہ میکرو ایوولوشن سے ہے. یہ جو اسپیسیشن اس طرح سے کہ نوٹ کہ وہ انٹربریڈ نہیں کر سکتے، اینڈ دے کی ناٹ پروڈیوس، دی اینیملز کی ناٹ پروڈیوس فرٹائل آف اسپرنگز. میں اس کی بات نہیں کر رہا. آئی مین
काइंड्स के जो बैरियर्स हैं, एक काइंड दूसरी काइंड में कन्वर्ट हो जाना, ऑब्वियसली नॉट ओवरनाइट, जो प्रिडिक्ट करती है थ्योरी के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटे-छोटे चेंजेस इतने एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि एक नई काइंड वजूद में आ चुकी होती है। अगेन नन ऑफ दैट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन स्वाय असर्शंस के, देयरफॉर उससे मैं इख्तिलाफ रखता हूँ। मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा नियो डार्विनिज्म पे। पर्टिकुलरली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और जो एक्सप्लेनेशंस है वो थर्ड वे हो या कोई और हो। एंड रीजन इज सिंपल, नियो डार्विनिज्म, ये जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है, मेरा फोकस इस पे इसलिए है कि आमतौर पे हमारा जो देसी या पाकिस्तानी लोकल इंडियन के लोग भी उसमें शामिल करने के जो एवोल्यूशन के हक में उनका एक प्राइम आर्गुमेंट होता है कि 98% साइंसदान इसको ठीक समझते हैं, आप इसे क्यों गलत समझते हैं। तो वो 98% असल में नियो डार्विनिज्म को ठीक समझ रहे होते हैं, ना वो थर्ड वे को ना किसी और को। तो इसलिए मैं अपना फोकस इस पे रहूंगा, और फिर हमारी टेक्स्ट बुक बायोलॉजी बीसी पे बेस्ड है, देयरफॉर मेरा फोकस इस पे होगा। देन आई विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इवोल्यूशनरी क्लेम, कि इसकी नेचर क्या है और इसमें क्या एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, एंड देन कि वो क्लेम गलत क्यों है। सो पहला कि क्लेम की नेचर क्या है, और उसके बाद चले वो क्लेम तो है ही नकाइज से भरा हुआ, सही, लेकिन है तो उसमें फिर आगे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो प्रूव क्यों नहीं होती, और उसके बाद फिर मैं क्रिएशन को एक्सप्लेन करूंगा थ्रू द सेम एविडेंस जो कि हम इवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, कि व्हाट इज द बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दोस थिंग्स, इज इट क्रिएशन और इज इट इवोल्यूशन। जो स्टैंडर्ड है मेरा, जो जिस पे मैं टेस्ट करना चाहूँगा अवैस इकबाल साहब को और इस थ्योरी को, वो है द फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। इसलिए कि साइंस में अगर आप किसी चीज़ को फॉल्सिफाई नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे पता चले कि वो साइंस है या नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ साइंसदान हैं वो इसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन जो एक कंटेम्प्रेरी पैराडाइम है साइंस का, वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को एक कॉर्नरस्टोन समझता है। तो जब भी हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम इसी मेयार को ही अप्लाई करेंगे। जब क्रिएशन की बात हो रही है तो मैं वैसे इकबाल साहब से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पे जाएं, इसलिए कि वो साइंस नहीं है, बल्कि वो एक ईमान की बात है जिसके पीछे ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसे चूंकि साइंस के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो इसलिए जो स्टैंडर्ड हमने साइंस के लिए रखा हुआ है वो हम उस पर नहीं रखेंगे, और मैं भी उसको यूज़ नहीं करूंगा। हम दोनों जो है उस पर इक्वल प्लेइंग फील्ड हमारी होगी। अवैस इकबाल साहब ने अलबत्ता नियो डार्विनिज्म को इसी टेस्ट पे ठीक साबित करना होगा उनको, फॉल्सिफिकेशन टेस्ट के, क्या ये फॉल्सिफाइबल इसके बिलीफ्स हैं, इसके क्लेम्स हैं या नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नियो डार्विनिज्म। उसके जो पहला है, जो नेचर ऑफ क्लेम है, आई पॉजिट के इसका इस बेसिकली ये जो क्लेम है नियो डार्विनिज्म, ये जो इवोल्यूशन का, मैं जब इवोल्यूशन कहूंगा बजाय आई विल मीन नियो डार्विनिज्म, कि उसमें कोई एक्सक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो बाकी तमाम एक्सप्लेनेशंस को एक्सक्लूड करता हो और इवोल्यूशन उससे ठीक साबित हो जाती हो। इनफैक्ट हमारे पास क्या है, पर हमारे पास ये है कि बहुत सा डेटा है, बहुत सी इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर हमने एक इंटरप्रिटेशन अप्लाई की हुई है, पर उसके ऊपर कोई भी इंटरप्रिटेशन अप्लाई हो सकती है। विच इज़ द रीज़न आई से दैट जितने भी क्लेम्स हैं नियो डार्विनियन, वो सारे के सारे किसी न किसी और वजाहत आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं, सच्ची कर सकते हैं, झूठी कर, कुछ भी कर सकते हैं, बट इट इजंट समथिंग व्हिच इज डिजाइन्ड टू स्टॉप अदर थिंग्स, कि ये जनाब इवोल्यूशन ठीक साबित हो जाती है। व्हाई? वेल जनरली स्पीकिंग इसलिए कि इट्स अ गेम ऑफ होमोलॉजी। गेम ऑफ होमोलॉजी का मतलब ये है कि जो हमें एनाटॉमिकल रिजेम्बलेंस नज़र आती है, जो हमें जेनेटिक जो हमें नज़र आती है, जेनेटिक मटेरियल में जो एक होमोलॉजी नज़र आती है, जो हमें सिमिलैरिटी नज़र आती है, उसको देख के फिर हम कहते हैं कि इवोल्यूशन, राइट? अल्टीमेटली दैट्स व्हाट इट इज़। उसके अलावा इवोल्यूशन में बाकी जितने भी किस्से कहानियाँ ले लें, वो एक और चीज़ है, बट हाउ डू वी नो कि इवोल्यूशन हुई? जो आदमी उसको ठीक समझता है, वो स्ट्रेट वे आपको 2 बातें बताएगा, लुक एट द एनाटॉमिकल रिजेम्बलेंस एंड लुक एट द जेनेटिक सिमिलैरिटी, दैट्स अबाउट इट। बाकी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं के अराउंड बिल्ट हुई हुई हैं। ना ये एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है जिसका कोई अपना मेरिट नहीं है, सो व्हाई शुड इट बी देयर? सो फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिर्फ अगर फॉसिल्स की एग्जांपल दूं, ये पहले भी मैं एक डिबेट में कोट कर चुका हूं, स्टीवन जे गूल्ड जो कि एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ही सेज, और ये इवोल्यूशन को ठीक समझते हैं, बट दिस इज व्हाट ही हैज टू से अबाउट fossils. Okay, the evolutionary trees that adorn our textbooks have data only at the tips and the nodes of their branches. The rest is inference, however reasonable, not the evidence of fossils. कि ये हमारी ये जो टेक्स्ट बुक है ना, बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, हैगल्स फ्रॉड, जो कुछ पता नहीं कुछ कितने दहाई तक हम पढ़ाते रहे, और उसकी एक ह्यूज लिस्ट है उन चीज़ों की जो एक्सपोज हो चुकी हैं, फ्रॉड सीधा सीधा जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, भले भले वो टिकटॉलिक हो या यू नो, यू नेम इट,
नंबर ऑफ एग्जांपल्स मेरे जहन में आ रही है, लेकिन मैं टॉपिक से मैं हट जाऊंगा कि नॉर्मली ये जो फॉसल्स वगैरह हम पढ़ाते हैं ये ठीक है, और कुछ हमारे पास हैं चीज़ें, पर जनरली स्पीकिंग व्हाट वी आर सेइंग इज, और व्हाट ही इज सेइंग इन दिस केस इज कि ज़्यादा उसके पीछे जो वो इन्फ्रेंस हैं, क्याफे हैं, अंदाजे हैं। But then he goes on to say something even more interesting, और वो ये है कि most hominid, यहाँ पे हम मजमूई तौर पे evolution की बात करें, लेकिन मैं एग्जांपल hominid से दे रहा हूँ। So in this case hominid में फिर हमारी सारी जो hominid species है वो भी शामिल हो जाएंगी, और इससे जो proceed करती है वो भी हो जाएंगी। So Australopithecus will be part of it, Homo erectus will be part of it, and everything in between. और ये कहते हैं कि most hominid fossils, even though they serve as a basis for endless speculation and elaborate storytelling, are fragments of jaws and scraps of skulls. कि ये जो हमारी है ना elaborate किस्म की स्टोरी टेलिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि वो 6 मिलियन साल पहले फिर ये हड्डी चेंज हो गई और फिर ऐसे हुआ और फिर वैसे हुआ, somehow you try to trace that back to a single cell जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बहरहाल वो एक एंडलेस स्पेकुलेशन और एक एलैबोरेट स्टोरी टेलिंग तो है, लेकिन उसके पीछे हमारे पास कुछ टूटे हुए की खोपड़ियां, वो सीधा जबड़े, हड्डियां, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी जितना भी है हमने उसके ऊपर एक कहानी फिट की हुई है। सो लेट मी गिव यू अ लिटिल एग्जांपल हियर कि व्हाट डज ही मीन एंड सर्टेनली व्हाट आई मीन बाय दैट। सरदार साहब, मेरा लेजर नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको? जी। राइट। सो ये स्मिथसोनियन से मैंने पिक्चर ली है, ऑब्वियसली फॉर द क्रेडिबिलिटी कि ये किसी आईडी या किसी एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं, बल्कि स्मिथसोनियन जो कि प्रोपोनेंट्स हैं, ये उनकी पिक्चर है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस ग्रेट एप्स लाइन, कि यहाँ से फिर ये लाइन आगे जाती है, इवन दो ओरांगुटन्स वगैरह की तरफ जाती है, बट दैट्स मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है इस वक्त। ये लाइन यहाँ से पहुँच के फिर गोरिल्ला वाली लाइन अलहदा हो जाती है, एक और लाइन अलहदा होती है जिसकी दो अलहदा से डाइवर्जेंस बन जाती हैं। एक चली जाती है चिंपैंजीज एंड bonobos की तरफ, एक चली जाती है ह्यूमंस की तरफ। हाउ डू वी नो ऑल दिस? वेल, वी नो दिस इसलिए कि मोस्टली हमारे पास हड्डियां हैं, ढांचे हैं, फॉसिल्स हैं, एंड ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने ज़माने की, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि हमारे पास वो सारे एक लाइन में हों। बट देन द क्वेश्चन इज कि अगर एक लाइन में सारे नहीं हैं तो फिर वो जो इन्फ्रेंस है उसके पीछे मेरिट क्या है कि ये इवोल्यूशन होगी। एनीवे, अब ये हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, हम देख रहे हैं कि भाई ये बताया जा रहा है कि इसकी इवोल्यूशन हुई है, बट अल्टीमेटली ये सारा डेटा है। इसके अंदर इवन अगर आप जेनेटिक मटेरियल भी निकाल लें, व्हिच इज गोइंग टू बी tedious difficult because decay and जितनी हड्डियां पुरानी होंगी उतना मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल हमारे पास हड्डियां हैं। सो लेट्स मेक एन आर्गुमेंट ऑन दैट। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं? और एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि इस खुदा ने बनाया है, एक ज़माने में एक मखलूक बनाई, फिर उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन उससे फिर मिलती जुलती थोड़ी सी बेहतर मखलूक बनाई, फिर उसको ख़त्म कर दिया, फिर उससे मिलती जुलती लेकिन थोड़ी सी बेहतर मखलूक बनाई, उसको ख़त्म कर दिया। किसी का ख्याल ये हो सकता है कि आई डोंट नो, एलियंस हो सकते हैं, शायद किसी और सियारे से घूमते घूमते इधर आए हुए हों, बोर हो रहे हों, यू नो, क्योंकि वो भी डेटा उनके पास पे वही है, तो उन्होंने बना लिया होगा। दैट्स अनदर थिंग। और शायद इवोल्यूशन हुई हो, राइट? अब ये मुख्तलिफ हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कहूँ कि इसको खुदा ने बनाया है, तो एक संजीदा साइंटिफिक बहस में इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया जाएगा कि मैं डेटा के ऊपर अपनी एक थ्योरी अप्लाई कर रहा हूँ। सो आई एम फिलिंग द गैप ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग विद ए सुपरनैचुरल एंटिटी, इन दिस केस गॉड। तो ये तो गॉड ऑफ गैप्स हो गया भाई, ये तो फिर ठीक नहीं है। तो गॉड को तो हम इस बहस से फिर निकाल देते हैं कि नो, इट कांट बी गॉड। ओके, डेटा वही है हमारे पास। अब हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि डेटा के ऊपर आपने जो कहानी फिट करनी है उसको आपने इंडिपेंडेंटली साबित करना है। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि इसके पीछे खुदा है, तो खुदा को आपने इंडिपेंडेंटली साबित करना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप बस कह दे खुदा है, उसको इंडिपेंडेंटली साबित करना जरूरी है। जो एलियंस वाली कहानी है उन पे भी है, भाई आप एलियंस को साबित कर दे, तो फिर इस पे आते हैं, जब एलियन ही साबित नहीं है तो फिर ये कैसे साबित हो सकता है? एंड नाउ थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। इसलिए कि साइंस में जब आप किसी एक चीज पे जो पॉसिबल कंटेंडर्स हैं, जब उन पे एक स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं तो फिर सभी पे करते हैं, फिर कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता। फिर आपने इवोल्यूशन को भी इंडिपेंडेंटली ही साबित करना है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि फॉसिल्स हैं देयरफॉर इवोल्यूशन हुई है, नहीं। फिर इवोल्यूशन को आपने इंडिपेंडेंटली ही साबित करना होगा। और वो मैं चाहता हूं कि अवैस इकबाल साहब करें उसको उसी साइंटिफिक प्रिंसिपल पे, द फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पे, जिसका मैंने आगे जिक्र किया है। अगर आप रिफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ये इवोल्यूशन ही है, तो फिर सिचुएशन ये वाली बन जाती है जो आपके सामने है। और वो सिचुएशन है कि डेटा वुड एक्सप्लेन द इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन वुड एक्सप्लेन द डेटा।
ڈیٹا سے مراد میری یہاں پہ فوسل ہے, جینیٹک مٹیریل ہے, سارا کچھ ہے, کہ جو ڈیٹا ہے وہ ایکسپلینیشن بن جائے گا ایوولوشن کی, اور ایوولوشن بن جائے گی ایکسپلینیشن ڈیٹا کی, جو کہ ایک کلاسک کیس ہے سرکولر ریزننگ کا, کہ جس چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے اسی کو آپ نے دلیل بنا لیا. یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ایک فیلسی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ فوسلز دیر فور ایوولوشن, چونکہ ایوولوشن دیر فور فوسلز آر ایکسپلینڈ. نو, سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی, جیسے آپ نے خدا کو الگ سے ثابت کرنا ہے, جیسے آپ نے ایلینز کو, دیٹ از اف کوئی آدمی اس ویو سے آ رہا ہے, ایلینز کو علیحدہ سے ثابت کرنا ہے, پھر ایوولوشن کو بھی علیحدہ سے ثابت کرنا ہوگا. سو دا چیلنج میرا جو ہے اویس صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹلی کریں اور اس کو اگینسٹ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کریں. اف یو کین ڈو دیٹ, sure we can have a good discussion. otherwise یہ پھر ایک مذہبی ہے, میرا اس پہ ایمان ہے, and there is nothing else. وہ اس کو اپنا ایمان کہیں, کچھ بھی کہیں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, that's perfectly fine. لیکن اگر اس کو سائنس کہیں گے تو سائنس کے کچھ معیار ہیں, پھر ان کو وہ اپلائی کرنے ہوں گے اور اس کو ٹھیک ثابت کرنا ہوگا. یہ تو ہو گیا جو نیچر آف کلیم ہے کہ وداؤٹ اینی میرٹ ڈیٹا کے اوپر کہانی فٹ کر دی اور بس ایک دوسرے کا وہ دلیل بن گئے, دیٹ cannot work anymore. اب چلتے ہیں جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ یہ جو بھی ایوولوشنری کلیمز ہیں یہ غلط کیوں ہیں. اس کی بہت اس کی ڈفرنٹ ایونیوز ہیں جس سے آپ اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. ایون ایوولوشنریز کہتے ہیں کہ وہ دیکھو بھائی, ایوولوشن کو غلط ثابت کرنا ہے تو جو فاسلز کا جو ہمارے پاس وہ ہے, کسی بھی جاندار کو آپ آؤٹ آف اٹس پلیس اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی. درجنوں ہو چکے ہیں, ٹکٹالک ہو چکی ہے, ارکیوٹرپس ہو چکا ہے, نمبر آف ادر, بٹ they are not taken seriously, اس لیے کہ بہرحال ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. جیسے اویس صاحب نے بھی آگے بتایا کہ ایوولوشن کو ایک فیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ, اگرچہ آگے ہماری بات ہوگی تو میں ان سے ضرور کروں گا کہ ہاؤ ڈو یو میک سینس کہ پروفیسر شیر علی صاحب کو مولوی کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن نہ پڑھاؤ, اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا, یہ بھی انہوں نے مس لیڈ کیا, لیکن جب ہم آئیں گے کراس ایگزامینیشن پہ تو میں زیادہ تفصیل سے پوچھوں گا. پر لیٹس ٹیک دی آرگومنٹ فار منٹ کہ انہوں نے کہا کہ تم ایوولوشن نہیں پڑھا سکتے, جبکہ امریکہ میں کہتے ہیں کہ ایوولوشن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا سکتے. تو صرف ان کی جلد کا رنگ سفید ہے اس لیے وہ ٹھیک ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی فلسافیکل بات بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور مولوی حضرات غلط ہیں؟ اینی وے, کیوں یہ غلط ہے؟ ویل, 4 essential پارٹس جو اور اسٹیپس کہ اگر کہیں پہ کوئی ایک ایسا ٹریٹ ہے جو کہ ڈیولپ ہوتا ہے, کوئی ایسی میوٹیشن ہوتی ہے جو کہ بینیفٹ کنفر کرتی ہے, تو اس کو پاپولیشن لیول پہ جانے کے لیے 4 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. ویل, فرسٹ آف آل that a beneficial substitution in DNA letters must arise. So ہمارے جو A, T, C اور G ہیں, ان کے جو پھر ہر 4 میں سے 3 کے جو کوڈونز بنتے ہیں, ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوشن کہیں نہ کہیں ہو, اور وہ میوٹیشن جو ہے it must give rise to an alternative string, کہ اس سے پھر ایک نئی اسٹرنگ بھی وجود میں آئے, اور پھر وہ جینیٹک ڈرفٹ سے بھی سروائیو کرے. اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اپ ٹو 99% میوٹیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جینیٹک ڈرفٹ کی نظر ہو جاتی ہیں, وہ آگے پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں. بہرحال وہ بار بار ٹرائی کرنے کے بعد اگر پہنچ جائیں تو پھر اس کو پاپولیشن میں جینیٹک لیول پہ اسپریڈ ہونا ہوگا. دیٹ از ہاؤ اٹ بیکمز فکسڈ. یہ ہے بیسک انفارمیشن, 4 اسٹیپس جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, اور میں امید کر رہا تھا کہ اویس صاحب اس طرح کی باتیں سمجھائیں گے ہمیں, سوائے وہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس کے کچھ آگے بھی جائیں گے وہ. اینی وے, یہ 4 اسٹیپس ہم نے دیکھ لیے. اس کے بعد آگے ہیں ہمارے کہ جو نیوکلیوٹائڈ میوٹیشن ریٹ انسانوں کا ہے, دیٹ از 1 in 10 or -8, which is roughly speaking تقریباً ہمارے 100 ملین لیٹرز پر جنریشن سے آپ کہہ لیں کہ میں تقریباً ایک میوٹیشن ہی بنتی ہے. اور جو معافی چاہتا ہوں, جو ہمارا پاپولیشن سائز ہے دیٹ از 10 to the power of 4. 10 to the power of 4 جو لوگ سائنس کا لٹریچر عام طور پہ نہیں پڑھتے, نوٹیشنز اگر میں جلدی سے ایکسپلین کروں, اگرچہ وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے, کہ جب بڑے فگرز ہوتے ہیں یا بہت چھوٹے فگرز بھی ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں, تو سائنٹیفک نوٹیشنز استعمال کی جاتی ہیں, which is to say کہ 10 to the power of 4 کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 لکھیں اور اس کے آگے آپ 4 دفعہ 0 لکھیں. سو ان دس کیس دیٹ از 10,000. یہ جنرلی ایکسیپٹیڈ ہے سائنس میں, لیکن پھر بھی میں نے 2 ریسرچ پیپرز کے حوالے دے دیے ہیں, ریسرچ پبلیکیشنز کے حوالے میں نے دے دیے ہیں, کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 10,000 کی انیشل پاپولیشن تھی جہاں سے انسان ایوولو ہوئے, یہ ماڈرن ہومیوسیپینس ہیں. ناؤ یہ 2 چیزیں ہمیں سمجھ لگ گئی, 4 اسٹیپ سمجھ لگ گئے, اور ہمیں یہ پتا چل گیا کہ پھر میوٹیشن ریٹ کتنا ہے اور شروع میں وہ پاپولیشن کتنی تھی جس میں یہ میوٹیشن ریٹ ہونا تھا. Now evolution is actually up against the time. Why? میرے ساتھ آپ کے سامنے میں نے ایک ٹیبل رکھا ہے, اس کا حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مینڈلز اکاؤنٹنٹ ایک سافٹ ویئر جو یوز کرتے ہیں, ایوولوشنسٹ بھی کرتے ہیں, کریشنسٹ بھی کرتے ہیں. دس از what they tell us. Now اس کا جو یہ ایک حصہ ہے, یہ بیچ میں سے میں اس کو میں اگنور کروں گا, یہ والا
جو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے مطلب کا نہیں ہے. اس میں جو فٹنس انکریز ریٹ ہے بیسکلی وہ لکھے ہوئے ہیں کہ فٹنس انکریز ریٹ اگر کسی میوٹیشن کے 0.0001% ہیں تو پھر اس کی فرسٹ اپیرنس میں کتنا ٹائم لگے گا, ایوریج ٹائم اس کا کتنا ہوگا فار اٹ ٹو بیکم افیکٹو, یعنی کہ وہ آنے کے بعد غائب نہ ہو جائے بلکہ افیکٹو بھی ہو, مینس کہ وہ اگلی جنریشن میں چلی جائے اور اس کے بعد پھر وہ پاپولیشن میں اسپریڈ ہونا شروع ہو جائے اور پھر پورا ٹائم کتنا لگتا ہے. یہ آل دا وے نیچے جا کے جو 0.1% ہے دیٹ از 10%. ناؤ اٹ از انسینلی جنرس ان فیور آف ایوولوشن. ویسے کوئی جو بینیفیشل جو فٹنس ریٹ ہے یا بینیفیشل ویلیو ہے وہ 10% ہوا نہیں کرتی ہے, لیکن اس کو پھر بھی سہولت دی گئی کہ اوکے لیٹس ڈو دیٹ. تو جو نتیجے ہیں اس کے وہ ہیں کچھ اس طرح سے کہ جو پہلا اکارڈنگ ٹو دی سیمولیشنز کہ جو پہلی انسٹنس ہے اس کے اپیئر ہونے کا اس میں 30 ملین سال, اس کو اگلی نسل میں جانے تک 80 بلین سال, اور اس کو پھر پاپولیشن میں فکس ہونے کے لیے 7 لاکھ سال, مجموعی طور پہ یہ 80.1 بلین سال بنتے ہیں. اگر اس کے فٹنس ریٹ انکریز ہوتا ہے بائی 0.001 ان دیٹ کیس 30.5 ملین سال اس کی فرسٹ اپیئرنس میں, اس کو اگلی نسل میں جانے کے لیے 959 ملین سال, اس کے بعد 3,35,000 سال اس کو فکس ہونے کے لیے, مجموعی طور پہ 959 ملین سال. اگر وہ 0.01 پہ اس کا جو فٹنس ریٹ ہے اگر وہ چلا جاتا ہے تو 27.7 ملین سال اس کی اپیئرنس میں, 273 ملین سال اس کو آگے جانے میں, 73,500 سال اس کو فکس ہونے میں, اور 273 ملین سال مجموعی طور پہ اس کی فرسٹ اپیئرنس سے اس کی فکسیشن تک کا ٹائم ہے. اور اگر ہم اسے انسینلی 10% پہ لے جاتے ہیں تو پھر تقریباً 28 ملین سال اس کی فرسٹ اپیئرنس میں, 84 ملین سال اس کے بعد میں آ جاتے ہیں اس کے اگلی نسل میں یا اگلی جو اس کی انہیریٹنٹ اسٹیج میں جانے میں, 17,200 سال اس کے بعد اس کی ایمپلیفیکیشن, اور مجموعی طور پہ 84 ملین سال. نا یہ ہے ڈیٹا جو کنفرم کرتا ہے کہ جتنا ٹائم بتایا جاتا ہے, جتنا ٹائم کہ یہ صرف چمپس اور انسانوں کی جو لائن ڈائیورج ہوئی ہیں اس ٹائم میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنی جلدی یہ ایوولوشن ہو سکے. These are the technical questions جو ہم پوچھتے ہیں, جو ہم جاننا چاہتے ہیں, لیکن اس کے جواب میں تضحیک ہے, مذاق ہے, تانا ہے, اور پاکستانی ایوولوشنسٹ تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید جگت بازی سے ایوولوشن کو ہم نے ٹھیک ثابت کرنا ہے. پاسبلی دنیا کا یہ واحد طبقہ ہے. بہرحال میں چاہوں گا کہ اس کو اسپیسیفک اسی لیول پہ رسپانس کریں ویس اقبال صاحب, اور بتائیں کہ ہاؤ ڈز ہی آنسر دیز. اچھا, اور یہ بائی دا وے آپ کو بتا دوں کہ صرف 2 نیوکلیوٹائڈز پہ مشتمل اسٹرنگ ہے, صرف 2 نیوکلیوٹائڈز پہ. اس سے زیادہ اگر کریں تو پھر کہانی اور چلی جاتی ہے. یہ ہم کائنات کی ایج سے بھی پیچھے جا رہے ہیں اگر یہ سارا ڈاروینین کلیم, ڈاروینین ماڈل کو اپلائی کریں. دس از کالڈ پاپولیشن جینیٹکس, اینڈ پاپولیشن جینیٹکس ڈزنٹ ورک ان فیور آف ڈارونزم, ناٹ اینی مور. اور اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ابھی تک نہیں ہے. اچھا, ڈیورٹ اور شمٹ نے ایک تھیورم کریٹ کیا. یہ دونوں ہی جو ہیں یہ ایوولوشنسٹ ہیں. انہوں نے جو تھیورم کریٹ کیا ہے اس میں انہوں نے جمع تفریق کر کے, یہ اس کا جو ریفائنڈ ورژن میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں, میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا, میرے پاس 4 منٹ رہ گئے ہیں, ابھی میرے کریشن پہ بھی جانا ہے. بہرحال اس تھیورم سے جو انہوں نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ویٹنگ ٹائم کو, انہوں نے یہ کہ اپنی طرف سے بتایا جناب کہ ملٹی پلائنگ دیٹ بائی 25 ایئرس, جو تھیورم میں نے آپ کو دکھایا ہے, کیونکہ 25 ایئرس از ٹیکن ایز دی ایوریج جنریشن ٹائم, تو اس کے بعد پھر 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز کو لگتے ہیں 216 ملین سال. اب ایسا آپ کہاں 6 ملین میں آپ نے ساری ایوولوشن آپ کے سائنسدانوں نے کر دی ہے, اور کہاں خود جب ان کو پریس کیا جا رہا ہے تو وہ مان رہے ہیں کہ صرف 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشن میں 216 ملین سال لگتے ہیں. That is science, and that is something we need an answer for. لیکن وہ آنسر ہمیں اس لیے نہیں ملے گا, اور یہ بات وہ ایک آپ نے جو الوڈ کیا نا کہ تقریباً کوئی 3% 4% ہمارا فرق ہے, یہ 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشن کی بات ہو رہی ہے. ہم چمپینزیز کی جو آپ نے مثال دی نا کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, تقریباً اگر 4% کو ہم مان لیں نا کہ فرق ہے ہم میں اور ان میں 4% کو, ویسے اس پہ کوئی نہیں ہے کنسنسس, لیکن مان لیتے ہیں 4%, تو پھر بھی یہ 35 ملین سنگل نیوکلیوٹائڈز کا فرق بنتا ہے. صرف 2 کا مطلب ہے 216 ملین سال. گڈ لک ود دیٹ کیلکولیشن سر. رچرڈ لیونٹن ایوولوشنسٹ ہیں, بڑی زبردست بات انہوں نے کہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ our willingness to accept scientific claims that are against common sense is the key to an understanding of the real struggle between science and the supernatural. We take the side of science in spite of patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of scientific community.
for unsubstantiated just so stories because we have a prior commitment to materialism. अगला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास टाइम कम है. वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम जितनी भी बेवकूफाना कहानियां बताते हैं नहीं साबित कर सकते उनको, लेकिन that is how it goes. Just so absurd, patterned absurdity वाली कहानियां जो कोई 2-4 मैंने भी आपके सामने भी रखी हैं, अंदर से यही है कि बस हमारी एक मटेरियलिज्म की चूंकि कमिटमेंट है. ये सियासत है, ये साइंस नहीं है, इट्स पॉलिटिक्स, इट्स नॉट साइंस. तो साइंस को यूज कर रहे हैं मटेरियलिज्म के लिए. नाउ मैं क्रिएशन, मेरे पास बिल्कुल 1-2 मिनट रह गए हैं. अवैस साहब, सरदार साहब, और अगर मुझे 1 मिनट ऊपर लग जाते हैं तो इजाजत होगी मुझे? जी बिल्कुल, हमारा ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई 2-4 मिनट ज्यादा लगते हैं तो आप बिल्कुल आप दे सकते हैं. जी आप वक्त ज्यादा ले सकते हैं, 2-3 मिनट. जी शुक्रिया. अच्छा जी, क्रिएशन और ब्लाइंड प्रोसेस, मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ. नोट कमिंग टू एनी रिलीजियस मॉडल, वो हमारी डिबेट का स्कोप नहीं है. डीएनए टू प्रोटीन, वर्किंग मशीनरी एंड डीएनए कंटिंजेंट बीन. नाउ ये आप मेरे सामने ये ड्यूक यूनिवर्सिटी से ली गई पिक्चर है. अगेन इट्स नॉट टेकन फ्रॉम सम चर्च और मॉस्क. ये हमारे सेल के अंदर का हाल है. सो वी हैव साइटोप्लाज्म एंड वी हैव द न्यूक्लियस. यहाँ से डीएनए से प्रोटीन तक का सफर है कि डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब करता है आरएनए में, आरएनए उसको लेके जाता है. मैं बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ वक्त की किल्लत की वजह से, कि वो उसको फिर साइटोप्लाज्म में लेके जाता है जहाँ पे राइबोसोम होता है, और वो उन इंस्ट्रक्शंस को जो उसको डीएनए से मिली हुई होती हैं उनसे वो नए प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम में. और प्रोटीन्स हर नई जिंदगी, हर नए ब्लॉक के लिए जो कि अलाइव है उसके लिए एसेंशियल होते हैं. वो प्रिसाइसली बताता है कि कौन कौन से प्रोटीन्स कैसे बनने हैं, और ये इन्फॉर्मेशन डीएनए से आती है. डीएनए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ होता. डीएनए के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि कौन सा कोड किस प्रोटीन के लिए चाहिए होता है, या किस कोड से कौन से प्रोटीन्स बनते हैं. डीएनए डजंट नो दैट, बट समहाउ यू लाइक अस टू बिलीव कि ये सारे का सारा इरेशनल होता है, इसके पीछे कोई डिवाइन माइंड नहीं है, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं है. बट समहाउ वो प्रोटीन्स जिससे अवैस साहब खुद बने हुए हैं, उसके पीछे एक कोड है, और वो कोड डीएनए से आरएनए में जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम में जाता है. वो प्रोटीन्स उन इंस्ट्रक्शंस पे बनते हैं. बट समहाउ आवर इवोल्यूशनिस्ट थिंक ना सारे का सारा एक्सीडेंटल है. इफ यू थिंक दैट इज एक्सीडेंटल, श्योर यू हैव टू प्रूव दैट. साइंटिफिकली स्पीकिंग आपने उसको प्रूव करना होगा, और उसी स्टैंडर्ड पे करना होगा जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, देन देयर इज अ कंटिंजेंसी आर्गुमेंट दैट कम्स हियर. ये मैंने आपके सामने ये जो अमेरिकन जीनोम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जीनोम की, उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट रियासत की, मैंने उससे एक एक्सर्प्ट लिया है कि द सीक्वेंस ATC GTT might instruct for blue eyes while ATC GCT might instruct for brown. यानी कि 2 ये कोडोन्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हमारे ATCG से, जो कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कि अगर बनता है ATC GTT तो उसका जो फिनोटिपिक इफेक्ट है इट माइट बी वो होगा ब्लू आइज. प्रॉब्लम नाउ इज कि ATC GTT कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ये कंटिंजेंट बीन है, दे आर इनडिफरेंट कि उसका क्या फर्क पड़ता है. दे डोंट नो दैट, क्योंकि जो कंटिंजेंट चीज होती ही वो है, उसमें 2 खूबियां होनी चाहिए मस्ट. नंबर 1 ये कि वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट हो, जो कि ये कोड्स हैं, ये एक बॉडी के अंदर कहाँ होंगे तो काम करेंगे, डिपेंड करते हैं ये उस पे. नंबर 2 ये कि उनके पास अपने वजूद या अपने फंक्शन की कोई एक्सप्लेनेशन ना हो. किसी भी न्यूक्लियोटाइड, किसी भी कोडोन के पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर इन कोड्स की ये जीनोटिपिक अरेंजमेंट होगी तो उसका फिनोटिपिक इफेक्ट ये होगा कि आंख नीले रंग की होगी. दे हैव नो एक्सप्लेनेशन, नेवरदलेस दे वर्क एक्यूरेटली. तो अगर इनके पास अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ये एक्सप्लेनेशन कहीं और से मिलेगी, इनमें तो नहीं है. एंड दैट इज नॉट जस्ट नेचर, क्योंकि अगर वो नेचर है तो फिर आपने नेचर को खुदा के मुकाबले में, खुदा के अल्टरनेटिव के तौर पे आपने एक चीज मान लिया. सो व्हाट वी आर सेइंग इज ATCG जस्ट चेंज 1 लेटर और आंख जो होती है वो ब्राउन हो जाती है. एंड अगेन इस लेटर के चेंज से आंख ब्लू से ब्राउन क्यों हो जाएगी, इस कोड के पास इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसने ये खुद तय नहीं किया है कि इस जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन में ये चेंज आएगा तो उसका फिनोटाइपिक इफेक्ट फिर ये होगा. दे डिड नॉट डिसाइड दैट. हु डिड? नॉट यू, आई डिडंट. Therefore, समरी मेरी सारी बात की ये है कि इवोल्यूशन के पास कोई एक्सक्लूसिव एविडेंस नहीं है, और ये उन लोगों की तरफ से पैडल किया जा रहा है जिसको लेविंटन ने डिस्क्राइब किया, वो जो जस्ट सो स्टोरीज एंड पैटर्न एब्सर्डिटी वाली बात मैंने आपसे साथ शेयर की थी.
It cannot explain design-like performance of cell and other organisms as an irrational process. अगर ये irrational है तो ये फिर इतनी जबरदस्त किस्म की जो मशीनरी चल रही है सेल के अंदर, ये जो मैंने सिंपल बता दिया ना कि डीएनए और आरएनए और साइटोप्लाज्म और ये वो पूरे के पूरे अंदर रोबोट्स हैं जो कि सिस्टम्स को कैरी करते हैं. एक पूरा जहां है सेल के अंदर, पूरी एक दुनिया आबाद होती है एंड उस दुनिया के पास अपने वजूद की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. एंड यू थिंक समहाउ ये नेचुरल एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं एंड दैट गिव्स राइज टू सच अ perfect beauty. That's science, apparently. And creation makes perfect sense as we observe what cannot be explained by naturalistic views. इसकी examples मैंने भी दी हैं. And the organs have no explanation as to their existence or functions. हम भी नहीं बना सकते, organs भी खुद को नहीं बना सकते. नेचर क्रिएटिव फोर्स है ही नहीं. दुनिया का जिस एवोल्यूशनिस्ट को अल्लाह में भी पता है एवोल्यूशनिस्ट की, वो उसको भी ये बात पता है कि नेचर ज़ाते खुद क्रिएटिव फोर्स नहीं है. Then there is only one explanation left, and that is that the creation makes sense, not this irrational, accident-based, random, stochastic with no telos process. I rest my case for now. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जी, बहुत शुक्रिया राजा साहब. माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से राजा साहब ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया और बड़े मुफस्सल तरीके से अपने गुफ्तगू को विद डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ पब्लिक के सामने पेश किया और अवैस भाई ने भी अपनी बात रख ली. तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो आज की सिटिंग थी, इस सिटिंग के अंदर डिसाइड यही हुआ था कि आज मेन आर्गुमेंट्स रखे जाएंगे, क्योंकि और उसके बाद नेक्स्ट वीक में मैं माफी चाहता हूं सर, मैं माफी चाहता हूं. मैं अगर इसको अब जल्दी रैप अप कर सकें, इसलिए कि अवैस साहब से जो बात हमारी हुई थी, इनकी कमिटमेंट है, इसके फौरन बाद जी बिल्कुल सर, मैं 8 मिनट ऊपर जा चुके हैं. जी बिल्कुल जी मेरी स्क्रीन राजा साहब मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए ताकि मैं अनाउंस कर दूं पब्लिक को कि नेक्स्ट सेशन में क्या होगा. ये डेट जो है ये लिखने में मुझसे गलती हुई. ये 10 नवंबर 2023 को अगला सेशन होगा. आज मेन आर्गुमेंट्स रखने थे जो कि रख लिए गए. अब जब अगला सेशन स्टार्ट होगा टाइम यही. जी सरदार भाई. जी सॉरी, मैं 2 बातें बस सिर्फ करना चाह रहा हूँ. ख़वातीन और हज़रात जितने भी सुन रहे हैं कि सेशन बहुत उम्दा रहा. सारी बातों को आपने भी समझना है और समझने के बाद अगले सेशन में आना है. सिर्फ ये नहीं कि हम चीज़ें कहते रहें और आप सुनते रहें और नीचे वाह वाह चलती रहे. ऐसा मत कीजिए. जैसे कि कैसर राजा साहब ने आज जो गुफ्तगू की उसका आखिरी हिस्सा इंतहाई इम्पोर्टेंट है और वो है म्यूटेशन को लेकर और कोड्स को लेकर, जिनमें उन्होंने कोड्स का बार बार जो जिक्र किया है. आपने इसको कंप्यूटर के कोड नहीं समझने. ये एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन क्या चीज़ें हैं, ये बेसिस हैं. उन बेसिस के क्या फार्मूले हैं, वो हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड कैसे मार्ज़े वजूद में आते हैं, इसके ऊपर यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोज़ हैं. प्लीज़ उनको देखिएगा ताकि इस डिबेट को आप बेहतर तरीके से समझ सकें. ये कोई मलाखड़ा नहीं है जिसमें हम 2 मुर्गों की लड़ाई करवा रहे हैं. एक इल्मी गुफ्तगू है जिसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको समझ कर आगे फैलाने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ हम ये समझे कि एक जीत रहा है दूसरा हार रहा है. इल्म का जीतना इसमें बहुत ज़रूरी है. अगला जो सेशन है वो 10 तारीख को होगा. मैं प्रिसाइजली 3-4 लाइनों में आपसे कहूँगा कि अगले सेशन से पहले जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे ऑडियंस हैं, उनको चाहिए कि वो म्यूटेशन जेनेटिक्स की बेसिक कोडिंग के हवाले से अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब से हासिल करें. ये भी कहूँगा कि अगले सेशन में चूँकि बात होगी क्लियरली रिबटल टू ईच अदर, तो लिहाजा आपने अंडरस्टैंड करना है कि एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है और अब दुनिया के अंदर जो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि बहुत सारे कुत्तों की डिफरेंट नस्लें आपको नज़र आती होती हैं, ये कैसे मार्ज़े वजूद में आई हैं. इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है ताकि आप अच्छे खूबसूरत जवाब के मुतलाशी भी हो सकें और उसके ऊपर आप लोगों के सवालात को भी हम ले सकें. तो आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड स्पेशली थैंक यू टू कैसर अहमद राजा साहब एंड उवैस इकबाल साहब कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर एक बेहतर चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने की आवाम को कोशिश कर रहे हैं. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. जी बहुत शुक्रिया. मैं बताता चलूं कि नेक्स्ट जब 10 तारीख को हमारे दोनों भाई तशरीफ लाएंगे तो उसका सेशन का तरीकाकार क्या होगा. सबसे पहले तो 5 मिनट मॉडरेटर्स के लिए होंगे कि वो ओपनिंग करें और उसके बाद पहले 10 मिनट जो हैं वो अवैस भाई को दिए जाएंगे कि वो राजा साहब ने जो अपनी बात रखी है उसके ऊपर रिबटल दे सकें. और फिर उसके बाद अगले 10 मिनट कैसर अहमद राजा साहब के पास होंगे और जो बात अवैस भाई ने रखी है इसके ऊपर कैसर अहमद राजा साहब रिबटल करेंगे
اور پھر اس کے بعد اویس بھائی کو 10 منٹ دیے جائیں گے کہ جو راجہ صاحب نے ریبٹل دیا تھا اس کے اوپر اپنے گفتگو کر سکیں، اور اسی طرح کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں ان کو 10 منٹ دیے جائیں گے کہ وہ رسپانس کر سکیں اویس بھائی کے جواب میں. اور اچھا، لاسٹ سیم میں ٹائم یہ وقت ایک ہی یہی ہوگا جس پر ابھی آج ہم آئے ہیں؟ جی بالکل وقت سیم ہی ہوگا. اگر آپ کو کوئی دقت ہے تو ابھی اس پہ بات کی جا سکتی ہے. I'm good with this. ہاں، باقی اس کے بعد پھر تیسرا سیشن ہوگا وہ 17 تاریخ کو ہوگا، تو جا کے یہ ہماری پوری ڈیبیٹ جو ہے کمپلیٹ ہوگی. میں دونوں بھائیوں کا اور سردار بھائی کا بہت مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور بہت اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی بات کو بہتر طریقے سے پبلک کے سامنے رکھا. اور یقیناً ناظرین جو ہیں وہ بڑا انٹرسٹ لے کے اس چیز کو سن رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت بہتر انداز سے اگلا پروگرام پریپیئر ہو کے پبلک آئے گی، اور اس کو زیادہ انٹرسٹنگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے ہمارے دونوں بھائی اویس بھائی بھی اور کیسر احمد راجہ صاحب بھی، تاکہ پبلک کے لیے زیادہ سے زیادہ سمجھنے کا اور سیکھنے کا ماحول بنے. آخر میں علی بھائی ایک اس ڈیبیٹ سے ہٹ کے مجھے کیسر احمد راجہ صاحب کی جو علم سے محبت ہے اور اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی سنسیریٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور میں کیسر راجہ صاحب کے لیے، جنید آپ کے لیے، علی آپ کے لیے، اپنے لیے اور ہمارے تمام سننے والوں کے لیے علم کو لے کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آواز دے کے دیکھ لو، شاید مل ہی جائے، وگرنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. چلیں، جی بالکل. امید ہے کہ اس سارے سلسلے کے بعد میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی، پھر آپ اسے سنیں یا نہ سنیں، آپ کی مرضی. اچھا، یہ ہم علم کو آواز دے رہے تھے راجہ صاحب. چلے جی راجہ صاحب بسم اللہ. That's it جی، میری طرف سے اور کنکلوڈ ہو گیا. بہت تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہو گیا جی. تمام ناظرین جو ہمارے ساتھ جڑے، میں تمام کا مشکور ہوں اب تک جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور سنا، اور میں امید کرتا ہوں کہ نیکسٹ بھی آپ تشریف لائیں گے، اور یقیناً آج کی گفتگو سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو 2 سیشن ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور علمی گفتگو ہوگی، اور آپ محظوظ بھی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ علم بھی حاصل کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوتی ہے 10 نومبر کو 10 بجے رات کو، انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اگین میں تمام اپنے حاضرین و ناظرین کا شکر گزار ہوں. تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.